अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल वुमेन्स वर्सेस सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे इस चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरा इस चैनल को बनाने का जो एक मकसद है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ना, वो मेरे लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग इसलिए कि मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने बहुत ज़्यादा मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई है। उसने हर वक्त जो है मुश्किल में भी अपने खुदा पर यकीन रखा है, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा और अपनी औलाद के लिए वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी माँ साबित हुई है। दोस्तों, ये कहानी है एक मजबूर, बेसहारा और बेवा माँ की। वो माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। वो माँ जो सर्दी गर्मी, धूप छाँव, खुशी गमी, हर हाल में अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल, हर परेशानी बड़े आराम से बर्दाश्त कर जाती है, मगर अपने होंठों पर कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं लाती। जो कभी अपनी औलाद से अपनी की गई खिदमत और दी गई कुर्बानियों का कोई भी मुआवजा नहीं मांगती। वो मांगती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपका एहसास। मगर अफ़सोस, जो माँ अपनी औलाद के लिए अपने अंदर के हर एहसास को ख़त्म कर देती है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है, मगर जब उस माँ को ज़रूरत होती है तो शायद हम वो तवज्जो, वो एहसास उसे नहीं देते जिसकी वो हकदार है। हम अपनी ज़िंदगी के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, हमारे पास उसी माँ को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाने का वक्त नहीं होता, जिसने अपनी ज़िंदगी का सारा मरकज़ ही हमें बना लिया था, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही हम थे। हम उसी माँ को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए शायद कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन ये जिस माँ की कहानी है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी माँ भी हैं, और वो अपनी औलाद की भी उसी तरह से तारीफ़ करती हैं कि अगर मैंने अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो औलाद है वो मेरे साथ खड़ी है। उन्हें अपनी माँ की दी गई उन कुर्बानियों का बहुत ज़्यादा एहसास है। आज वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तवज्जो देते हैं। दोस्तों, ये कहानी है ऐसी माँ की जो जवानी में ही बेवा हो गई थी। वो माँ जिसका शौहर किसी गवर्नमेंट हस्पताल में मुलाजिम था। सकीना उस वक्त 2 बेटों और एक बेटी की माँ थी। सकीना का शौहर एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। सकीना का बड़ा बेटा अहमद इस वक्त 5वीं जमात का तालिब इल्म था और छोटा बेटा वकास सिर्फ 3री जमात में था। सबसे छोटी बेटी सिद्रा इस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। सकीना ने अपने शौहर के जाने के बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। सकीना के पास उस वक्त आमदनी का कोई ज़रिया भी ना था। सकीना पढ़ी लिखी भी ना थी। सकीना सिर्फ़ और सिर्फ एक सिलाई का हुनर था जो सकीना के पास मौजूद था। इसके अलावा सकीना के पास कोई स्किल भी मौजूद न थी। क्योंकि सकीना के पास सिलाई का हुनर था, सकीना ने दिन रात सिलाई मशीन चलाकर लोगों के कपड़े सिलाई किए।
یہ اس کے پاس واحد ذریعہ تھا۔ سکینہ نے اسی طرح سے جو تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہوتے، کچھ شوہر کے مرنے کے بعد پینشن آ جاتی تھی، ان پیسوں سے، سلائی کے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ اس دور میں سکینہ نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا۔ سکینہ ایک وقت ایسا بھی بتاتی ہیں کہ ان کے گھر بجلی نہ تھی، وہ دیا جلا کر سلائی کرتی تھی۔ موم بتی جو ہوتی ہے نا، موم بتی جلا کر، تو اس کو جلا کر تو اندھیرے میں سلائی کرتی تھیں اپنے بچوں کو۔ وہ اچھی زندگی کون ماں نہیں دینا چاہتی، لیکن ہر ماں کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ خیر، سکینہ کی اس کے علاوہ ویسے تو 3 نندیں بھی تھیں، مگر ایک نند ایسی تھی جو ہر ماہ کچھ پیسے جو اس کی حسب توفیق ہوتی سکینہ کو بھجوا دیتی، جو سکینہ کے لیے اس وقت بہت بڑی نیکی تھی، کیونکہ سکینہ کے پاس اس وقت آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی وہ نند اپنے بچوں کے کچھ کپڑے، اسکول بیگ، جوتیاں، بہت سی ایسی ضرورت کی چیزیں جو اس کی نند کے بچوں کے لیے بیکار ہو چکی تھیں، جیسے کہ ہمارے اسکول بیگ ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں ہم، یا چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ بجائے ان کو ویسٹ کرنے کے وہ سکینہ کے بچوں کو بھجوا دیتی تھی، ایسی بہت سی ضرورت کی چیزیں۔ اور سکینہ کو اس بات پہ دکھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرانی چیزیں مجھے بھیجتی تھی۔ سکینہ آج بھی اللہ کا شکر ادا کر کے اور اپنی اس نند کا بھی شکر ادا کرتی ہے کہ اس وقت وہ چیزیں میرے لیے بہت قیمتی ہوتی تھیں، وہ کپڑے، وہ جوتیاں، وہ سب چیزیں میرے لیے بہت قیمتی تھیں۔ سکینہ آج اپنی نند کا بہت شکر ادا کرتی ہے کہ اس مشکل وقت میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ سکینہ نے اپنے مشکل حالات کے باوجود کبھی بھی ان حالات کا اثر اپنے بچوں کی پڑھائی پر نہ ہونے دیا۔ اس نے دن رات محنت کی، جو جیسے تیسے کر کے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا لکھایا۔ اس نے سکینہ کا یہ کہنا ہے، شاید میں نے اپنے بچوں کو دوسروں کی اترن ڈال دی، شاید میں اس طرح سے کھلا نہیں سکی، لیکن میری فرسٹ جو پریورٹی تھی وہ میرے بچوں کی پڑھائی تھی، کیونکہ مجھے یہ نظر آتا تھا میرے بچوں کا مستقبل صرف اسی طرح سے سنبھل سکے گا اگر وہ پڑھ لکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سکینہ کی اس کاوش میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج سکینہ کا بڑا بیٹا احمد جو ہے وہ گورنمنٹ میں ایک بہت اچھے اسکیل پر ملازم ہے، اور اس کا چھوٹا بیٹا وقاص چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن چکا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ آج ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہم کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن اس نے کتنی محنت کی ہوگی۔ بیٹی نے بھی گریجویشن کی، بیٹی شادی کر کے آج اپنے گھر میں شاد و آباد ہے، بیٹے بھی شادی شدہ ہیں اور وہ خود بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ سکینہ کی چھوٹی بہو یعنی وقاص کی بیوی اس کی نند کی بیٹی ہے، جو سکینہ کے مشکل وقت میں اس کے بہت کام آئی۔ آج سکینہ کا گھر خوشحال ہے، اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس دور میں بھی سکینہ ان عورتوں کو ہرگز نہیں بھولی جو آج اس کی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں۔ سکینہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج بھی اپنا بھی وہ دور نہیں بھولی جب وہ مشکل وقت سے گزر رہی تھی، اور نہ ہی ان لوگوں کو بھولی ہے جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ سکینہ کا ہر ماں کو یہی پیغام ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، مشکل حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ سکینہ نے بھی اس تمام عرصے میں بہت مشکل حالات دیکھے، اس نے گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں ہر حال میں کام بھی کیا ہوگا، ہر چیز برداشت کی ہوگی۔ ہمیں بھی پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ایک بیوہ کا کیا مقام ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اور وہ آج بھی اپنی نند کی شکر گزار ہے کہ ایسے حالاتوں میں اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے دوستو، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور مخلوق خدا بھی۔ کیا پتہ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی نیکی بن جائے، آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لیے بہت بڑی مدد بن جائے، اس کے وہ بڑے کام آ جائے۔
ایسے لوگوں کو اگر آپ کے پاس اپنے ارد گرد آپ ایسے لوگ دیکھیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ نہیں، حسب توفیق آپ ان لوگوں کی خود سے مدد کریں، تاکہ آپ روزے محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میں نہیں کہتی آپ زیادہ دیں، اللہ کی توفیق کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی آپ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو جا کر دیں، کیونکہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں ہماری اس دنیا میں، اس سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ اور ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوستو، ایسی بہت سی سکینہ کی کہانیاں ہیں جو ہمارے لیے انسپائریشن ہیں۔ سکینہ جس نے اپنی تمام زندگی وقف کر دی اپنی اولاد کے لیے، آج اس نے اپنی قربانی دے کر اپنی اولاد کا مستقبل جو ہے وہ سنوار دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ایسی ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنی اولاد کے لیے اسی طرح سے ایک انسپائریشن زندگی بن کر دکھائیں، کہ ہم ان کے لیے یہ ثابت کریں کہ ہم نے اگر ان کے لیے کچھ صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، تو اس کا صلہ ہم ان میں دیکھیں، اپنی اولاد کو کسی مقام پر دیکھیں۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مجھے کمنٹ لازمی کیجئے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، آپ لوگوں کے کمنٹ میری طاقت بنتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لہٰذا کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔